ذی القعدہ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بیت اللہ کے لیے جانے کے مبارک عزم کا اظہار کیا۔ دور نزدیک کے مسلمان اپنے آقا مولا کی معیت میں حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، جن کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز ہو گئی۔ قافلہ 26 ذی القعدہ کو مدینے سے چلا۔ 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے احرام باندھا۔ 9-10 کا سفر کر کے 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچ گئے۔ 9 اور 10 ذی الحجہ کو حج کے مناسک ادا فرمائے اور قریش کے اس خاندانی امتیاز کو ختم کر دیا کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ عرفات میں قیام نہ کریں۔ زمانہ جاہلیت کے قریش دوسروں کے ساتھ عرفات میں قیام کرنے کا اپنی شان کے منافی سمجھتے تھے اور مزدلفہ میں ٹھہرا کرتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کی وادی میں ثمرہ کے مقام پر اونٹ پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، جن کے جستہ فقرات احادیث کی کتابوں میں ذیل ہیں۔ ان سب کا لبلبہ یہ ہے: ہاں، میں نے آج جاہلیت کے تمام دستوروں کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا ہے۔ اللہ نے تم سے جاہلیت کی گمراہیاں دور کر دیں، نسبی فخر مٹا دے، مومن معزز اور فاجر ذلیل ہے۔ آج کے بعد عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تمام مسلمان ایک ہی برادری کے ہیں۔ اے لوگو، اپنے غلاموں کا خیال کرو، غلاموں کا خیال رکھو۔ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ جاہلیت کے خون کے دعوے سب کے سب باطل کر دیے گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون اور تمہارا مال اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر حرم حرمت والا ہے، تاہم کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ چیز اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ خدا نے ہر حقدار کو ازروئے قانون وراثت اس کا حق دے دیا۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ مولود اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو۔ زنائی کے لیے پتھر ہے اور اس کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ
وہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے آقا کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اس پر خدا کی لعنت۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، ادھار واپس دیا جائے، اتنا لوٹا دیا جائے، ضمن تعاون کا ذمہ دار ہے۔ اور ہاں، میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ تم سے تمہارے مال کی باز پرس کرے گا۔ ہاں، مجرم اپنے جرائم کا خود ذمہ دار ہے، باپ کے جرائم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، بیٹے کے جرائم کا ذمہ دار بیٹا نہیں۔ اگر کوئی نکٹا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت فرما برداری کرو۔ شیطان اس بات سے مایوس ہوگا کہ اس شہر میں قیامت تک پھر کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ خوش ہوگا۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، مہینے کے روزے رکھا کرو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مذہب میں غلو اور مبالغے سے بچے رہنا، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اس سے برباد ہوئیں۔ خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، هل بلغت، کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدا، تو گواہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پھر پوچھا، اللہ تعالیٰ تم سے میرے متعلق پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھا کر کہا، اے خدا، تو گواہ رہنا۔